السلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ عرب کی دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ظفر شاہ نقوی۔ ناظرین، پاکستان کے قونصل خانے کے جنرل ویلفیئر ونگ کی کوششوں کے نتیجے میں سعودی جیل میں بند 2 بچوں 9 سالہ محمد ایان ولد محمد شبیر اور 6 سالہ عبد المنان ولد محمد شبیر کو جیل سے رہائی دلوا کر ان کے پاکستان میں واقع آبائی شہر ملتان بھجوا دیا گیا۔ مقامی اخبار سے بات کرتے ہوئے جدہ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نجیب اللہ خان درانی نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی معاون برائے سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری نے ان خبروں کا نوٹس لیا تھا جن کے مطابق سعودی جیلوں میں پاکستانی خواتین اور بچے بھی قید ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی سعودی جیلوں میں بند پاکستانی خواتین اور بچوں کے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے تھے، جس کے بعد زلفی بخاری نے اس معاملے کی چھان بین کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے سعودی حکام سے رابطہ کرنے کا بھی کہا تھا۔ ان بچوں کو سعودی مملکت میں سوشل پروٹیکشن ہومز میں رکھا گیا تھا۔ یہ تینوں بچے 2016 سے بند تھے کیونکہ ان کے والدین کو سعودی عرب میں ہیروئن کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ بشرا پروین نامی 8 سالہ بچی کو چند روز قبل ہی ان کی خالہ فاطمہ اعجاز کے ساتھ پاکستان بھجوا دیا گیا ہے، جو اسے لینے کی خاطر مملکت آئی تھیں۔ ایان اور منان نامی دونوں بچوں کی رہائی اور وطن واپسی کے حوالے سے تمام تر اخراجات جدہ میں واقع پاکستانی قونصل خانے نے اٹھائے۔ درانی نے سعودی مملکت میں عمرہ کی غرض سے آنے والے تمام پاکستانیوں کو تاکید کی کہ وہ مملکت کی روایت اور قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ سعودی عرب میں منشیات کی منتقلی کے حوالے سے قوانین انتہائی سخت ہیں۔ درانی کی جانب سے اس معاملے میں قونصل جنرل شہریار اکبر خان اور دیگر سفارتی عملے کے بھرپور تعاون پر بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ ناظرین، سعودی عرب کو ہمیشہ ایڈز سے پاک مملکت سمجھا جاتا ہے، تاہم حال ہی میں جو تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں انہوں نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ماتحت انسداد ایڈز قومی پروگرام کی ڈائریکٹر ثنا مصطفیٰ فلمبان نے بتایا ہے کہ 1985 سے لے کر 2019 تک سعودی عرب میں ریکارڈ پر آنے والے ایڈز کے مریضوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں سے 7,500 سعودی اور 12,000 سے زائد غیر ملکی ہیں۔ 2018 کے دوران مملکت میں ایڈز کے مزید 533 سعودی مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ ایڈز سے متاثرہ مریضوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس موذی مرض کی شکار نکلیں۔ 6 مرد مریضوں کے مقابلے میں ایک خاتون بھی ایڈز کی مریضہ ہے۔ ڈاکٹر ثنا نے یہ انکشافات معروف سعودی ویب سائٹ سبق سے گفتگو کے دوران کیے۔ اس کے ساتھ ہی علی نامی شہری کا قصہ بھی بتایا گیا جس نے اولاد نہ ہونے پر دوسری شادی کی تو اس کی پہلی بیوی نے جلن کے مارے اسے کسی طریقے سے ایڈز کا مریض بنا دیا۔ ایک اور واقعے میں عبداللہ نامی شخص کا ذکر کیا گیا جسے ایڈز کے مرض میں مبتلا ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ حالانکہ سعودی قانون کے مطابق کسی بھی ملازم کو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہونے پر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی مملکت میں موجود سعودی لڑکیوں کی بڑی گنتی ایسی بھی ہے جنہوں نے کئی سال پیسہ اور اپنا وقت لگا کر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اس تاریخی لمحے کو بھی چھو لیا جب ان کے ہاتھوں میں ان کی تعلیمی قابلیت کا صلہ ڈگری کی صورت میں تھمایا گیا۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین اس وقت مایوسی کے گہرے گڑھے میں جا پڑیں کیونکہ ان کا سر پر انجینئر کا ہیلمٹ پہن کر فیلڈ میں کام کرنے کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ جو کچھ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس کو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ خواتین اب اپنے انجینئرنگ کے شاندار شعبے میں ملازمت کرنے کے بجائے ان غیر متعلقہ دیگر شعبوں میں معمولی تنخواہ پر کام کرنے کو مجبور ہو چکی ہیں جن کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، جبکہ ہزاروں ایسی بھی ہیں جو اپنی قابلیت پر سمجھوتا کرنے کو تیار اور گھر پر بے روزگار بیٹھی ہیں۔ ایک خاتون آرکیٹیکٹ بیان الحق نے بتایا کہ جب اسے اپنی اسپیشلائزیشن سے متعلق نوکری نہ ملی تو اس نے بڑے بھاری دل کے ساتھ محض 4,000 ریال پر تھیٹرز اور فیسٹیول سائٹس پر ڈیزائنر کے طور پر ملازمت کر لی، جبکہ اسی کی ایک کلاس فیلو آرکیٹیکٹ سارہ عبدالحمائل کو ایک وزارت کی جانب سے جدہ کے تاریخی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انجینئرنگ کی نوکری مل گئی ہے۔ دبئی میں پاکستانیوں کے لیے خاص سہولت۔
متحدہ عرب امارات میں اس وقت 15 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں۔ ان پاکستانیوں کی سب سے زیادہ آبادی اماراتی ریاست دبئی میں آباد ہے، جنہیں اکثر پاسپورٹ سے متعلق کئی امور کے لیے پاکستانی قونصلیٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس قونصل خانے میں موجود پرانا پاسپورٹ ہال رقبے میں خاصا کم تھا اور یہاں پر گنجائش سے زیادہ لوگوں کے بھر جانے سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کی سہولت کے لیے نئے پاسپورٹ اور نادرہ ہالز کھول دیے گئے ہیں، جو حال ہی میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان نئے ہالز کے باعث پاکستانی باشندے بڑی سہولت کے ساتھ اپنے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ ان دونوں ہالز میں بیک وقت 150 سے 180 لوگ آسانی سے سما سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر معظم احمد خان نے ان نادرہ اور پاسپورٹ کے لیے قائم کردہ شاندار ہالز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نئے قونصل جنرل احمد امجد علی کی ان ہالز کو انتہائی کم مدت میں تعمیر کروانے کی کاوش کو بہت زیادہ سراہا اور ان ہالز کو پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت قرار دیا۔ واضح ہے کہ قونصل خانے میں صرف انہی 2 ہالز کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ڈیٹا انٹری کاؤنٹر کی گنتی بھی بڑھا دی گئی ہے، جس کے باعث اب درخواست گزاروں کو دبئی کی جھلسا دینے والی شدید گرمی میں قطاروں میں لگنے کی اذیت سے نجات مل گئی ہے۔ تو جی ناظرین، فی الحال عرب کی دنیا سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔